2002 کے حج میں سعید انور انضمام الحق مشتاق یہ میرے ساتھ تھے حج میں، تو ایک غیر مقلد نے بڑی میرے اوپر چڑھائی کر، بدتمیز، حد درجے کی بدتمیزی کی۔ میں ایک لفظ نہیں بولا، چپ۔ تو جب وہ چلا گیا تو سعید انور کہنے لگا، مولانا صاحب مجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، آج مجھے پتہ چلا کہ جب وہ بدتمیزی کر رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا ایک چھکا میں اس کو مار دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آپ چپ بیٹھا میں کیوں غصے ہوں، میں بھی چپ کر کے تھوڑا تماشا ویندا رہا۔ مجھے آج پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ میں طاہر القادری صاحب سے مل کر آیا تو یہاں دو نوجوانوں نے مجھے پکڑ لی، اتنی گالیاں دیں قادری صاحب کو، اور زمین پہ تھوک کر اوپر پاؤں مسل کر کہنے لگا میرے نزدیک طاہر القادری کی اتنی بھی حیثیت نہیں۔ میں کہا بیٹا جو لوگ اہل حق ہوتے ہیں ان کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے۔ السلام علیکم۔ اس کو پھر آگے بات ہی نہیں آئی۔ بھائی تم اختلاف کرو، اختلاف کرو، وہ تو اختلاف سے تو زمانے کا حسن ہے، لیکن نفرت تو نہ، کفر تک تو نہ پہنچاؤ۔ اگر تمہارے نزدیک وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو پھر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ میں نے ایک مناظرہ دیکھا، وہ میں یہ بہت کم دیکھتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں یہ واٹس ایپ استعمال نہ کرو، یہ تمہارے ذہنوں کو برباد کر دے۔ اس میں منفی زیادہ ہے، مثبت کم ہے، اور بکواسات آپ کے دماغ کا ایک چھاپا ہے، اس پہ غلط نہ چھپنے دو، صحیح چھاپو، صحیح چھاپو۔ اگر آپ نے حافظے کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو یہ فیس بک مت استعمال کرو، واٹس ایپ مت استعمال کرو، اس سے آپ کا دماغ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ہر وقت آپ ذہنی خلجان کا شکار ہو۔ لیکن چونکہ اس ماحول میں رہتے ہیں تو میں نے وہ پتہ نہیں کس وہ نکل آیا تو میں نے دیکھا ایک طرف دیوبندی مناظر اسلام بیٹھے تھے اور ایک طرف غیر مقلد بیٹھے تھے، اور جنگ ہو رہی تھی، رفع یدین پر جنگ ہو رہی تھی۔ حالانکہ کرنا بھی سنت، نہ کرنا بھی سنت، اور سارا جھگڑا اولا کا ہے، کرنا اولا ہے نہ کرنا اولا ہے، اور اس پر اتنی وہ مناظرہ تو نام ہی گالی گلوچ کا بہت، آخر میں ایک پہ گالیاں دیتے اور نام بن جاتا ہے مناظر اسلام۔ ارے بھائی نبی والے اخلاق ہیں بیٹا، کافر کو بھی گلے لگا، جو جھوٹے منہ کہے میں مسلمان ہوں اس کے آگے بھی بچ جا، تیرا پیار محبت اسے کبھی صحیح راستے پر لے آئے گا۔ تو میں آپ سے مذہبی نفرت پہ کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اگر آپ اس کے کانٹے اپنے اندر رکھتے ہیں تو ابھی آپ بچے ہیں، اس کو بھی سے نکال دو، اس سے توبہ کرو کہ ہم پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے ہیں، اور جو اللہ کا پیغام لے کر چلتا ہے اس کا سینے میں انسانیت کی ہمدردی ہوتی، محبت ہوتی، ان کے گناہ سے نفرت ہوتی ہے، ان کی ذات سے محبت۔ جبھی تو نبی روتا ہے، ورنہ کیوں روئے؟ کیوں روتے ہیں؟ روتے روتے کیوں فلا تذهب نفسك علیہم حسرات کا کیا مطلب؟ تو دوسری بات یہ کہتا ہوں بچوں کہ اپنے سینے کو نفرت سے صاف کرو، مسلم بن کے رہو۔ علماء دیوبند نے جو تعبیر دین پیش کی ہم اس کو راجع سمجھتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم باقی سب کی تعظیم کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھتے ہیں، اور اگر ہمارے نزدیک کوئی بالکل غلط ہے تو ہم اس کے لیے سینہ کشادہ کر کے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو پیار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کرے وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ ایک جنازے میں ہم شریک تھے، بہت بڑے مالدار آدمی، کروڑوں اربوں پتی، ان کی بہن کا انتقال۔ تو ایک
مولانا صاحب جنازے کے لیے آئے ہو پڑھانے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی نماز جنازہ کیسے ہوتی. اور سارے کروڑوں پتی لوگ کھڑے ہوئے ہیں چونکہ اتنا بڑا آدمی تھا. نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی. اور جن کم بختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں. دوبارہ سنو، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں. پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے، تیسری کے بعد دعا ہے. اور جن بدبختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں. اور چوتھی کے بعد سلام. آگے سارے وہ کھڑے تھے جن کو دعا نہیں آتی. اور یہ ان کو پہلے کم بخت بنا دیا پھر بدبخت بنا دیا. تو اب ان آدمیوں کا دروازہ کھلے گا کسی مولوی کے لیے؟ ایک دکاندار جتنے اخلاقی بنا لو، جو دیکھ کے مسکراتا ہے، جی چائے پیش کریے کہ ٹھنڈا پیش کریے، حالانکہ اس نے آپ ہی کی جیب سے وہ پیسے نکالنے ہیں. پروگرام سے وہ جلدی نال جا کے پیپسی لے کے آ، اور آپ اس سے متاثر ہو کر 100 کی چیز 200 میں خرید کے جاتے ہو، اور آپ لوگوں کو جنت پیش کر رہے ہو اور ساتھ ان کو لعنت بھی بھیج رہے ہو. تو آپ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ایک دکاندار جتنے اخلاق تو سیکھو. یہی کچھ بریلوی ہمیں کافر کہہ کے مسجدوں سے نکال رہے ہیں، مسجدیں دھو رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں. تو آگے تمہارے خطیب بھی یہی کر رہے ہوں تو تم نے حق و باطل میں کیا فرق رکھا ہے، صحیح اور خطا میں کیا فرق رکھا ہے؟ ادھر بھی گالی ادھر بھی گالی. سننے والا کیا کہے گا؟ دو میں ہی ہو جائیں. لہذا اپنے سینے کو نفرتوں سے دھو کے چلو، پاک کر کے چلو. وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. اس پر آپ اور اللہ کے نبی جنت میں ایسے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. تو یہ 2 باتیں ہیں. آپس میں بھی نفرت نہ کرو. یہ تھوڑا سا میں نے تفصیل سے کہہ دیا چونکہ آپ کا سفر شروع ہونے لگا ہے. کچھ بچے باہر سے آئے ہیں، اور پہلے تو یہ مذاکرے میں بہت کرتا تھا، ٹائم ہوتا تھا. اب مجھے ٹائم نہیں ملتا. پچھلے یہ جو دورے کی جماعت اب سال لگا رہی، شاید پورے سال میں 10 دن میں نے ان کو سبق پڑھایا ہوگا. پڑھانا تو میں کوئی نہیں ہوں، میں تو ایسی باتیں ہی کرتا ہوں. پڑھانا تو شیخ رمضی کا کام ہے، شیخ زبیر کا کام. یہ پرانے استاد ہیں، یہ پڑھانے والے ہیں. میرے جیسے تو خالی باتوں نہیں لوگ. لیکن وہ میری باتیں ہوتی تھیں یہی زندگی سے متعلق، تو فائدہ ہوتا تھا مجھے بھی سننے والوں کو. اب وہ بھی نہیں. اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، کچھ بچے پہلی دفعہ آ رہے ہیں، کچھ پہلے سے یہاں ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ یہ سفر اس طرح شروع کرو کہ آپ کی زبان محبت کا بول بولے، آپ کے دل کے تاروں پر محبت کے نغمے چھڑیں. نہ نفرت، نہ حسد، نہ بغض، نہ غل، نہ غش، ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب نہ ہو، تاکہ آپ پوری امت کے لیے ایک پیغام محبت بن کے چلو. اس کی سارے بچے نیت کرتے ہو نا؟ ہاں، سارے اس کی نیت کر کے چلو. جس کو آپ غلط سمجھتے ہو سمجھو، آپ کے پاس دلائل ہیں، سمجھو، لیکن اس کا مطلب نفرت تو نہیں. نفرت نہیں. میں 3 چلے لگا رہا تھا، 3 چلے. تو ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک مولانا صاحب نے اتنی گالیاں نکالی، ماں بہن کی گالیاں، ماں بہن کی گالی، کھڑے ہو کر مسجد میں، اور بستر اٹھا کے ہمارے باہر پھینک دیا اور گاؤں اکٹھا کر لیا. تو اب میں چونکہ نیا کالج سے آیا تھا، اب میرا دماغ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ ماں بہن کی گالیاں نکالتا جا رہا ہے. ماں بہن کی گالی نکالنا تو انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے، چیز ہے کہ علم اور قرآن اور حدیث اور عشق رسول. اور یہ جن کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں گستاخ رسول ہیں، یہ بولتے نہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں. ہمارا امیر کہہ رہا تھا بھائی دعا کرو، بھائی اللہ ان کے دل بدل دے، دعا کرو. تو مجھے کسی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی، حالانکہ میں بالکل نیا تھا، میرا رائمنڈ سے پہلا سفر تھا، پہلا. تو اس واقعے نے میرے اندر ترجیحات خود قائم کر دیں کہ یہ گالیاں دینے والا غلط آدمی، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور یہ جو صبر کر رہے ہیں یہ صحیح آدمی.
بس یہ آپ بچوں سے کہتا ہوں اللہ آپ کا سفر مبارک کرے. آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. اب آپ بہت زیادہ ہو گئے ہو. اگر آپ روزانہ 2 نفل پڑھ کے میرے لیے دعا کر دو تو آپ کا احسان عظیم ہوگا. وہ میلسی میں نا ہم کہتے ہیں نا یہ بہت شکریہ بہت مہربانی، تو میلسی میں کہا جاتا ہے عظیم شکریہ عظیم شکریہ. تو آپ کا یہ عظیم شکریہ ہوگا اگر آپ میرے لیے 2 نفل پڑھ کے دعا کر دو، میری استقامت کی، میری ہدایت کی. اور نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، تو آپ کا وہ بھی پھر عظیم شکریہ ہے کہ میں جس اس گھاٹی سے گزر رہا ہوں یہ بہت خوفناک ہے. شہرت اور واہ اور زندہ باد، یہ جتنا آدمی کو راستے سے ہٹانے والی چیزیں اتنی اور کوئی چیز نہیں. اب عمر کے آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں تو میں بھی اللہ سے رو رو کے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ. وہ بدو والی دعا میں روز مانگتا ہوں، دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مانگتا ہوں. آپ سے بھی کہتا ہوں یہ دعا میرے لیے مانگو. اللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کسی کی شہرت اچھے نام سے، کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں. اسی سے تو آگے سودا بکتا ہے، وہ لوگ بات سنتے ہیں عمل کرتے ہیں. تو لیکن اس میں جو مبتلا بہی ہے اس کی جان سولی پہ لٹک جاتی. کیا کہ اللہ ہر وقت سامنے رہے، مفاد بیچ میں نہ آ جائیں، اغراض نہ آ جائیں، شہوتیں نہ آ جائیں، ہوس نہ آ جائے، پتہ نہیں کیا کچھ ایسے منہ کھولا ہوا ہے بلاؤں نے، اور بڑے بڑے اژدہا نما بلائیں ہیں جنہیں منہ کھولا ہوا نگلنے کے لیے. اور کلی جانے تے لمبا پینڈا ہے، نہ جتی ہے نہ سر تے کپڑا ہے. اسے دے تو فیلی پار لگنا ہے. کشتی شکستگانے اے باد شتر برخیز، شاید کے باز بینم یار آشنا. کبھی تمہیں فارسی سمجھ میں آتی تو تم اس کا مزہ لیتے. کشتی پرانی ہے موجیں طوفانی ہیں، اے ہواؤ اپنا رخ میرے بادبان کی طرف پھیر دو کہ ان موجوں سے لڑنا میری کشتی کے بس کی بات نہیں. شاید تمہارے جھونکے مجھے یار تک پہنچا دیں اور مجھے اپنے محبوب تک پہنچا دیں. کشتی میں جان کوئی نہیں ہے، کشتی شکستگانے پرانی بیڑی تے بیٹھویاں اے باد شتر برخیز. اے تیز ہوا تھوڑی اور تیزی بھی کھا، شاید کہ باز بینم ماں یار آشنا را، شاید میں اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں، اس کا دیدار کر سکوں. تو میرے بچوں آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا کیا موج ہے، کیا ہلہ گلہ ہے، لیکن اللہ کی میں اس کو نعمت کہتا ہوں. اور ہے نعمت، اور اس کے زوال سے کانپتا ہوں، لیکن میرا اندر ہر وقت ایسے کانپ رہا ہوتا کہ اللہ میں کوئی قدم نہ پھسل جائے، کوئی رائے نہ پھسل جائے، کوئی ذہن نہ بھٹک جائے، کوئی قدم نہ بہک جائے. یا اللہ بس تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا دے. کبھی نہیں سوچا تھا یہ سب کچھ ہوگا. میں نے تو بڑی گمنامی کا سفر شروع کیا اور اس وقت صرف اللہ ہی سامنے تھا. یا اللہ تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، ماں باپ نے بھی گھر سے نکالا ہے، تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، تیری یاد میں نکلا ہوں. ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا. خواجہ غلام فرید والی بات ہے کہ یا اللہ تیرے ہی طلب میں نکلا ہوں، اللہ کرے تیری میری ملاقات ہو جائے. لیکن اب بیچ میں یہ سب کچھ تھا، مجھے کیا خبر تھا. تو اس نعمت کے زوال سے اللہ بچائے، اور اس نعمت میں اللہ تکبر و عجب
ہوس پرستی، جاہ پرستی، مال پرستی سے اللہ بچائے۔ سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالا جائے پتہ ہے؟ بولو، سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے؟ اول من تسعر بهم نار جہنم، علامہ صاحب ہوں گے، مولانا صاحب ہوں گے، خطیب صاحب ہوں گے، شیخ الحدیث صاحب، مبلغ اعظم، خطیب اعظم۔ کافر سے نہیں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، زانی شرابی طوائف سے جہنم کی آگ نہیں بھڑکے گی۔ جہنم کی آگ کا پہلا ایندھن وہ عالم ہوگا جس نے اپنا علم بیچ دیا، چند ٹکوں کے پیچھے جو بک گئے، سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال کے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ پھر اس کے پیچھے شہید جس نے اپنی شجاعت کو بیچا، اس کے پیچھے سخی جس نے اپنی سخاوت کو بیچا۔ تو آپ سب بچوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ میری اولاد ہو، میرے بچے ہو، سب میرے لیے یوسف ہو، تم عاصم ہو، علی ہو، میری مدد کرو، اللہ مجھے اس گھاٹی سے پار گزارے عافیت سلامتی کے ساتھ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ موج موج۔ لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، ابو فراس سیف الدولہ کی تعریف کر رہا ہے، پر میں تو اسے اللہ پہ فٹ کرتا ہوں۔ لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ، کہیں ایام ہے کہیں حیات ہے۔ لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَلَيْتَ الشَّرَابِ من ودادك صافية وشربي من ماء المعين السراب فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں، اور آپ کے لیے میں خود ہر موقع پہ دعا کرتا ہوں جہاں دعا کے موقع ہوتے، تو لہٰذا جب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو آپ بھی میرے لیے کرنا۔ اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے، کامیابی سے گامزن ہوں، اور موت تک اپنے اللہ کو راضی کرنے کے نظام آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ آپ ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنیں، آپ کے اساتذہ، یہاں کے ہمارے خادم، سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرمائے، ہر شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔